السلام علیکم۔ دین اسلام کی عظیم خواتین، رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام عالم اسلام کی عظیم المرتبت خواتین، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 555 عیسوی میں پیدا ہوئیں۔ آپ بچپن ہی سے پاک باز اور شریف الخیال تھیں۔ آپ کے والد بہت بڑے تاجر تھے اور ان کا شمار قبیلے کے معززین میں ہوتا تھا۔ جب سن شعور کو پہنچیں تو ان کا نکاح ابو حالہ بناش سے کر دیا گیا، جن سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک جلد فوت ہو گیا جبکہ دوسرے نے لمبی عمر پائی اور اسلام لا کر صحابیوں میں شمار ہوا۔ ایک روایت کے مطابق بناش کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 2 نکاح ہوئے، لیکن قضائے الہی سے ان کے وہ دونوں شوہر بھی جلد انتقال کر گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد ضعیف ہو چکے تھے اور اپنی وسیع تجارت کے انتظامات میں ان کو دشواری پیش آ رہی تھی۔ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سارا کاروبار سونپ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی خودداد صلاحیت کی بنا پر تمام کاروبار احسن طریقے سے سنبھالا۔ جلد ہی انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و اخلاق اور پاکیزہ صفات کا علم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی تجارت کی نگرانی کے لیے ایسے ہی شخص کی ضرورت تھی، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سلسلے میں پیغام بھیجا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سامان لے کر گئے تو ان کی دیانتداری اور ایمانداری کی وجہ سے منافع پہلے سے دگنا ہوا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام نے، جو تجارتی قافلے کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین سلوک کا ذکر کیا تو گویا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دنیا بدل گئی۔ انہوں نے اپنی ایک کنیز کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا اور پھر ان کی شادی ہو گئی۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی یعنی اقرا کی چند آیات کا علم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً تصدیق کی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بولتے ہیں۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو نصرانی عالم تھا۔ اس نے یہ واقعہ سنتے ہی کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے رب ذوالجلال کی، تم خدا کے رسول ہو، اور جو غار میں تمہارے پاس آیا تھا وہ خدا کا فرشتہ جبریل تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وطن سے نکال دے گی تو میں سینہ پسر ہوتا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کامل یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عطا ہو گئی ہے، اور پھر چند دن بعد جب یہ وحی نازل ہوئی جس کا مفہوم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کر، تو یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد سے آپ نے دین اسلام کی تبلیغ میں بھرپور حصہ لیا اور مخالفین کی پرواہ کیے بغیر خود کو اس عمل میں مصروف کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال و زر بھی اسلام کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ ان کی دولت بیواؤں، یتیموں اور حاجت مندوں کے لیے وقف ہو گئی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی بیہودہ باتوں اور شرارتوں سے افسردہ ہو جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو تسلی دیتی اور ان کی ڈھارس بندھاتی۔ چنانچہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب کفار سے کوئی بات سنتا اور وہ مجھ کو ناگوار ہوتی تو میں خدیجہ سے کہتا اور وہ مجھے اس طرح تسلی دیتی کہ میرے دل کو اطمینان ہو جاتا
اور کوئی رنج ایسا نہیں تھا جو ختیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا۔ غرض حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہر طرح کے مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا ساتھ دیا۔ دین کے کاموں کے ساتھ ساتھ انہوں نے گھر کے کام بھی سلیقہ شعری سے کیے اور اولاد کی پرورش بھی اچھے طریقے سے کی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے دینی فراست سے بھی نوازا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل تشریف لائے اور کہا، اللہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر سلام بھیجتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے یہ کہا تو آپ نے جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہا بلکہ ان اللہ والسلام کہا، یعنی انہوں نے اپنی دینی فراست سے سمجھ لیا کہ اللہ کو سلامتی کی دعا دینے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی حمد و ثنا کرنا اس کے شایان نشان ہے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت ناساز ہوئی اور تمام علاج معالجے کے باوجود آپ ماہ رمضان میں 65 برس کی عمر میں وفات پا گئیں۔ ان کو مکہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی وفات کا بے حد صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اس درجہ محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کرتے تو پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو گوشت بھجواتے، ان کے کسی بھی عزیز کی آمد پر خوب خاطر مدارات فرماتے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بے حد توصیف فرماتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کسی بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے ختیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی، جب سب نے مجھے جھٹلایا اس نے اپنا زر و مال میری خاطر قربان کر دیا، جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا اللہ نے اس سے مجھے اولاد دی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 اولادیں ہوئیں، 2 لڑکے قاسم اور عبداللہ جو کم سنی میں انتقال کر گئے، اور 4 لڑکیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی رفیق و غمگسار تھیں بلکہ دین اسلام کی بھی عظیم خدمتگار تھیں۔ السلام ماہی سیاح